حضرات، فکر کی اڑان کے بینر تلے آپ آج تمام شعراء سے کلام سن رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں، آپ کے چہرے کی بشاشت بتا رہی ہے کہ آپ محظوظ ہو رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں جناب ارشاد عابد صاحب، مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب منا صاحب بھی حاضر ہیں، اور کچھ ہمارے قریبی رفقا بھی یہاں پہ حاضر ہیں، جن میں سے ابوالکلام صاحب، یاسر بھائی جان، محمد صادق صاحب اور جنید احمد بھی۔ اب بہت قیمتی وقت یہ حضرات اپنا نکال کر کے یہاں پہ آئے ہیں، اور بھی ہمارے معزز سامعین، میں سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرات، جس شاعر کو اب میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، ایک لمبی عمر انہوں نے اس شاعری کے میدان میں گزاری ہے اور بہترین کامیابی حاصل کی ہے۔ ایک شاعر کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں اس کا مجموعہ کلام نکل سکے۔ اس حیثیت سے، اس تعلق سے عالی وقار جناب منظور الحق ناظر صاحب بہت کامیاب ہیں کہ بہت جلد انشاءاللہ العزیز شاخ گل تازہ کے نام سے آپ کا مجموعہ کلام منظر عام پر آنے والا ہے۔ میں آپ کو اس کے لیے پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سادے انداز میں آپ شاعری کرتے ہیں، لیکن مؤثر کن ہوا کرتی ہے۔ آپ کی شاعری جتنی مؤثر ہے، آپ کی آواز بھی اتنی ہی دل سوز ہے، کانوں میں رس کھولتی ہے۔ میں محترم کو ان 4 مصروں سے دعوت سخن دے رہا ہوں کہ چمک رہی ہے پروں میں اڑان کی خوشبو، چمک رہی ہے پروں میں اڑان کی خوشبو، اب بلا رہی ہے بہت آسمان کی خوشبو، بلا رہی ہے بہت آسمان کی خوشبو، وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو۔ آپ حضرات کے سامنے آپ کے روبرو جناب منظور الحق ناظر صاحب۔ شکریہ اسماعیل شاہدہ صاحب، بہترین نظامت کر رہے ہیں۔ غزل کا مطلب پیش خدمت ہے، اجازت ہے صدر محترم صاحب؟ صدر کی اجازت کے بعد مطلب پیش کروا ملازم فرمائیں۔ ان کو عادت ہے دل دکھانے کی، ان کو عادت ہے دل دکھانے کی، اور میری فطرت ہے بھول جانے کی۔ شکریہ۔ ان کو عادت ہے دل دکھانے کی، میری فطرت ہے بھول جانے کی۔ اور یہ بھی شعر حضرات دیکھیں خاص طور سے۔ کھل گیا باب ایک فسانے کا، کلام یہ شعر سنو۔ کھل گیا باب ایک فسانے کا، کھل گیا باب ایک فسانے کا، کیا ضرورت تھی مسکرانے کی۔ شکریہ بھائی، شکریہ۔ کھل گیا باب ایک فسانے کا، کیا ضرورت تھی مسکرانے کی، کیا ضرورت۔ تعویذ رہن یہ شعر دیکھیے آپ خاص طور سے۔
میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، ان میں ہے وسعت زمانے کی، ان میں ہے وسعت زمانے کی۔ اور مہمان خصوصیاں تشریف فرما ہے، ان کے رفقا کا نام سے واقف نہیں ہوں، لیکن آپ ہی کی نظر یہ شعر ہے۔ جنید بھائی بارہ، تیرے آنے سے جاگ اٹھی ہے، تیرے آنے سے جاگ اٹھی ہے، آج قسمت غریب خانے کی، آج قسمت غریب کھانے کی، بات برق تپاں کی جب نکلی، بات برق تپاں کی جب نکلی، آ گئی یاد آشیانے کی، آ گئی یاد۔ ناظم پروگرام اسماعیل شاہجہاں صاحب کے حوالے سے خاص طور سے یہ شعر ملاحظہ فرمائے، اپنی مزاج کا شعر ہے۔ تعجب تمہیں نہیں فرصت، ہے تعجب تمہیں نہیں فرصت، ہے تعجب تمہیں نہیں فرصت، سامنے اس کے سر جھکانے کی، سامنے اس کے۔ شکریہ صدر محترم۔ یہ شعر، یہ تبسم ادائے مستانہ، یہ تبسم ادائے مستانہ، مصلحت ہے یہ دل جلانے کی، مصلحت ہے۔ اور غزل کا آخری شعر میں کلیم جادل صاحب کی نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں۔ مجھ میں باقی ہے آج بھی ہمت، بڑے حوصلے اور بڑی ہمت کے ساتھ فکر کی اڑان کے چینل کو یہ لوگ اپنے رفقا کے ساتھ مل کر چلا رہے ہیں، اور مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے تمام رفقا جو قدم سے قدم ملا کر اس پروگرام کو نہایت معیاری طریقے سے مرتب کرتے ہیں اور اسے پیش کرتے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی بڑی تیزی سے شہرت ہو رہی ہے ہمارے شہر میں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھئی کہاں کا یہ پروگرام ہے، تو میں اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں کلیم جادل صاحب کو۔ مجھ میں باقی ہے آج بھی ہمت، مجھ میں باقی ہے آج بھی ہمت،
غم کا بار گراں اٹھانے کی، غم کا بار گراں اٹھانے کی۔ اور غزل کا مقطع اسی محبت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ میرے دل میں ہے آرزو ناظر، میرے دل میں ہے آرزو ناظر، ایک دنیا نئی بسانے کی، ایک دنیا میرے دل میں ہے آرزو ناظر، ایک دنیا نئی بسانے کی۔ بہت خوب، بہت خوب جناب منظور الحق ناظر صاحب، بہترین لب و لہجے میں، خوبصورت شاعری اور خوبصورت آواز میں آپ نے جو رومانوی غزل پیش کی ہے، یقیناً دل یہی چاہ رہا تھا کہ آپ پڑھتے رہیں اور ہم لوگ سنتے رہیں۔ خیر، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے ایک ہی غزل پہ اکتفا کیا، بہت شکریہ۔ ہے تعجب تمہیں نہیں فرصت سامنے اس کے سر جھکانے کی۔ واقعی یہ تعجب کی بات ہے کہ جو ہمارا خالق و مالک ہے، ہماری تخلیق جس مقصد کے تحت کی گئی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور وہی چیز ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ سر جھکانے میں صرف 5 سے 7 منٹ لگتا ہے اور اس کے لیے ہم وقت نہیں نکال پاتے، یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ جناب منظور الحق ناظر صاحب کی یہ خوبی ہے کہ جہاں آپ محبوب کے لب و رخسار کی بات کرتے ہیں، وہیں پہ آپ انسان کی، انسانیت کی اور ہمارا مقصد اصلی کیا ہے اس کی بھی بات بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے سادے سادے لفظ میں کیا کرتے ہیں اور بڑی مؤثر بات کیا کرتے ہیں۔